کیا ہے جی انسان کی زندگی کی کوئی اوقات ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اکڑ رہا مسلمان، یہ حماقت کر رہا مسلمان، ایسا پھر رہا مسلمان، سمجھ رہا کہ اور 100 سال تک اپنے کو جینے والا ہی نہیں ہے۔ ارے ذرہ ٹھس سے مسنے میں میتاں میتاں میتاں۔ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، ایک ہی دن میں 35 جنازے آئے، 35 ایک ہی دن میں 35 جنازے آئے کووڈ میں۔ اس کے بعد بھی ہماری قوم نہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہی، نہ رسول اللہ کی طرف رجوع ہو رہی، نہ دل میں عشق رسول آ رہا۔ اور میں یہ بازو والوں سے زیادہ یہ مسئلے میں سنیوں سے دل دکھتا میرا۔ یہ ہمارے سنیاں اتنے خطرناک ہے، اتنے خطرناک ہے بیٹے، یہ جھنڈے بولو چڑھائیں گے، میلاد کا جلوس بولو نکالیں گے، چھٹی شریف بولو کریں گے۔ ابے شفیع پاشا کے پیروں کو چومنے آ رہا، اللہ کو سجدہ کرنے نہیں آ رہا۔ رے گدھے تیرے کو کیا قوم ہے بھئی ہماری؟ 3 ٹائم اللہ بغیر مانگے کھلا رہا یار، وہ پوچھنے سے پہلے کھلا دے رہا، پوچھنے سے پہلے کھلا رہا میرے بھائی۔ صبح اٹھے تک کھانا تیار ہے، رات میں گھر کو آئے تک کھانا تیار ہے، دن کو جا رہے دوپہر بعد میں، اور ہی دوپہر کا کھانا ٹفن ساتھ میں پہلے ہاتھ کو آ رہا۔ دیکھئے شفیع پاشا صاحب کتنی بڑی بات بول رہے ہیں۔ 1 سال کرونا ہوا، بڑی بڑی گورنمنٹوں کی دھچیاں اڑ گئی، مگر ہمارے کو فرق نہیں پڑا کچھ بھی، اللہ برابر کھلایا۔ اتنا اللہ کھلانے کے بعد بھی آؤ رے بڑے بھائی، پڑھو رے ذرا اللہ کی طرف، آؤ رے بھائی، آؤ رے بھائی، اللہ اللہ کرو، ذرا 100-200 بار تو بھی کم سے کم درود پڑھو۔ کچھ بھی نہیں رے بھائی، خالی نماز رے، 5 وقت کی نماز۔ روزانہ روزہ رکھنا تو نہیں ہے، روزہ سال میں 1 مہینے میں ہے۔ روزانہ زکوٰۃ دینا تو نہیں ہے، روزانہ حج کرنا تو نہیں ہے، روزانہ آپ کو جا کے جو ہے پورے گاؤں والوں کی خدمت کرنا تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کام ہے بھائی آپ کو؟ صرف بس ایک ہی کام ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اب اتنا بھی اگر نہیں کریں گے تو پھر کئی کی مسلمانیت یارو؟ اتنا بھی اگر اپنے رب کو نہیں پکاریں گے تو پھر کیا ہے میرے بھائی؟ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، کیا مسلمانیت ہے یہ کئی کی مسلمانیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں، آج میلاد النبی کے صدقے میں یہ پیغام لے کے جاؤ، کل سے ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل کے نہیں، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزاریں، سرکار کے غلام بنیں گے، عاشق بنیں گے، سرکار سے محبت کریں گے، سرکار سے پیار کریں گے، سرکار کو چاہیں گے۔ ارے میرے بھائی، حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دن میں 5 مرتبہ سجدے کرنے کے واسطے کائے کی بیزارگی، کائے کا رونا، کائے کا ٹینشن، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کریں گے اور دینداری اختیار کریں گے۔ یہ جو پینٹ پشٹا پہن کے بیٹھے دیکھو، ایسا 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 ایسا، اتنے لوگ یہ سنیاں ہیں پورے، اس کے اندر دیکھو تم 30% لوگ بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے، 30% لوگ جو ہے دستی بن لے کے بیٹھے ہوئے، ٹوپی بغیر پہنے بیٹھے ہوئے۔ کئی کو رے بابا، کیا مصیبت آ گئی تیرے اوپر؟ ٹوپی کئی کو نہیں پہنتا تو رے؟ یہ پینٹ پشڑنا کئی کو پہنے بابا تم لوگ؟ کس کا لباس ہے بولو، اتنا بول دو خالی۔ یہ مسلمان کا لباس ہے؟ بولو نا جی، بولو نا جی۔ اچھا تم لوگ کرتا پائجامہ پہنے تو تم لوگوں کو کون بولے بچی نہیں دیتے بول کے؟ دیکھو بچیاں بھی ہنس رہے ہیں وہاں سے، بولو رے بڑے بھائی۔ یہ کئی کو رے بھائی یہودیوں کا لباس، یہودیوں کے کپڑے، عیسائیوں کا لباس، عیسائیوں کے کپڑے۔ اپن کس کی امت ہے؟ سبحان اللہ، کس کی امت ہے؟ پھر نبی کا بھی ہمارا کچھ لباس ہے نہیں ہے؟ بولو نا جی، ہمارے نبی کا لباس ہے نہیں ہے، تو پھر ہم نبی کی امت، نبی کے نقش قدم پہ چلنا نہیں چلنا؟ پھر ہم یہ غیروں کے نقش قدم پہ کہیں کو؟ میں ایک سوال تمہارے سے کرتا ہوں، تمہاری غیرت اگر زندہ ہے تو جواب دینا، نہیں تو نہیں دینا۔ اب ہمارے ملک میں عیسائیاں ہے نہیں ہے؟ عیسائی ہے، یہودی ہے، پورے ہندوستان میں کھینچ کے ماپ کے نکالے تو کم سے کم 10 کروڑ تو نکلتے ہوں گے، عیسائیاں یہودیاں 10 کروڑ نکلتے۔ 10 کروڑ میں میرے کو ایک عیسائی لا کے دینا جو مسلمانوں کا لباس پہنتا۔
ارے واہ پوائنٹ واہ کیا کہنے جواب میں 10 کروڑ عیسائیوں یہودیوں میں ایک عیسائی ایک یہودی میں کو لا کے دیو جو مسلمانوں کے نبی کا لباس پہنتا. لا کے دے سکتے ہیں؟ دیکھو ان لوگوں کتنے غیرت مند ہے. انہوں تمہارا لباس نہیں پہن رہے اور ہم کتنی بے غیرت قوم ہیں. ہم اپنے نبی کا لباس چھوڑ کے غیروں کا لباس پہن رہے ہیں. انہوں 10 کروڑ ہو کے ایک آدمی نہیں پہن رہا, ہم لوگ 40 کروڑ ہو کے 40 کے 40 پورے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بے غیرتوں کے ساتھ. اب سن لو کان کھول کے, جو جس کے ساتھ جیسا عمل کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں ہم یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو حشر بھی ہمارا عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اگر ہم آخر دنیا میں مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کریں گے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آمینہ کا لال کہتا ہے من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی کے ساتھ رہنا ہے. کس کو رہنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ. پھراؤ نہ یارو کیمرہ, ذرا ٹھہرو بھائی, ذرا کیمرہ پھرا دو. گواہ کس کو نبی کے ساتھ رہنا ہے بھائی ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جلدی پھراؤ جی کیمرہ. ہاتھاں گر جا رہے, پھرا رہے بڑے بھائی, جلدی پھرا رہے. یہ ہاتھاں, یہ جھوٹے موٹے ہاتھاں ہے رے, جلدی لے رہے اس کو. یہ چپ کے واسطے اٹھائے سو ہاتھاں ہیں. سچے دل سے کون اٹھائے؟ 2 اٹھاؤ جی سچے دل سے. ارے واہ 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 سبحان اللہ. عورتاں بولے اللہ کا شکر ہے اپن بچ گئے بول رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے دوستو, تم اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو بس ایک تعویذ دے دیتا ہوں, نبی کے ساتھ جنت میں جگہ مل جائے گی. تعویذ کس کو چاہیے ہاتھ اٹھاؤ. چلو چھوڑ دو, مگر تعویذ 21 روپے دینا پڑے گا. کون دیں گے؟ اب ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ سبحان اللہ. چھوڑ دو, ہاتھ چھوڑ دو. اب ذرا سنو, یہ تعویذ گلے میں پہننے کی نہیں ہے. ڈنڈ ہے. اس تعویذ کا نام سنت مصطفیٰ ہے. جو میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا, نبی کے طریقے پر عمل کرے گا, نبی کے نقش قدم پہ چلے گا, نبی کی نعت خوانی کرے گا, نبی کی مدح سرائی کرے گا, نبی کے طریقے پہ چلے گا, خدا کی قسم وہ مرے گا کاماورم ادھونی آندھرا پردیش میں, مگر جنت میں مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ اٹھا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر. ترکی کو یہ پبلک پلٹانا. سبحان اللہ. عمل کریں گے, طہارت سے رہیں گے, اور جلدی کون مریں گے ہاتھ اٹھاؤ. ارے جلدی مریں گے. سکون سے جو 80 سال 90 سال 100 سال ہو کے مرنا, جلدی 45 میں 55 میں نہیں, 52 میں نہیں, 45 میں 55 میں 52 میں کون مرتے بولوں؟ میں 52 میں 55 میں کون مرتے بولوں؟ اچھا نہیں سمجھ میں آ رہا. 45 میں 45 ایئرس میں کون مرنا چاہ رہے؟ 52 55 نہیں مرنا ہے نا, مگر مرتے کون مرتے سنو, گٹکے کھانے والے. کون مرتے بولو؟ گٹکے کھانے والے جلدی مر جاتے. اماں تمہارے شوہروں کو بیٹوں کو گٹکا کھانے نکو دو, جلدی بیوہ ہو جاتے. دیکھو, اور پھر یہ اتنا خراب زمانہ ہے دوسری شادی کرنے بھی نہیں دیتے. یہاں پہ پھگٹ میں مار دے رہے ہیں بچیوں کو. تو پیارے دوستو, گٹکا کھائیں گے, زردے کا پان کھائیں گے, سگریٹاں پھونکیں گے,
شراب پیئیں گے, گانجا پھونکیں گے, افیم لیں گے, ڈرگس 45 میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بچوں کی جوانی بھی نہیں دیکھیں گے, اس سے پہلے مر جائیں گے. اللہ اکبر, وہ بھی بری موت, سکرات سے زیادہ. ہاں, بہت غلیظ موت, بہت غلیظ موت. چھوڑ دو, گٹکے مت کھاؤ.